اللہ تبارک تعالی قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری تمام عبادتیں، میری نمازیں، میری تمام عبادتیں، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے. ہم سب نے اس آیت کو کم از کم رمضان میں ضرور پڑھا اور ہم لوگوں کی نیت بھی کچھ ایسی ہی ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا مقصد اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے. جس بات کی کمی آج مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ محبت نہیں. الحمدللہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی سے بھی بے پناہ محبت کرتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اس کے باوجود ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر مسئلہ ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تصور کو صحیح سمجھ لیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جان لیا ہے؟ کیا جس چیز کو ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں بھی اترا ہے؟ دیکھیے، بات سمجھنے کی ہے. جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں اور جس چیز پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور پریشانیاں بھی اٹھا رہے ہیں، یعنی جب ہم نے ٹوپی پہنی، جب ہم نے داڑھی رکھی، جب ہم یہ سب چیزوں کو کر رہے ہیں اور اس کے کرنے کی وجہ سے کہیں کہیں پریشانی بھی آتی ہے، لیکن جس کی وجہ سے کر رہے ہیں اسی کو ڈھنگ سے نہیں سمجھا تو کیسے کام چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو اس جلسے سے جب آپ اٹھیں آج تو یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آپ اپنے رب کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سمجھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے. بھائی ادھر کوئی پریشانی ہے کسی کو؟ کچھ مسئلہ ہو گیا تو ایک دوسرے کو معاف کر دیجیے اور بیٹھ جائیے انشاءاللہ. کوئی حرج نہیں، معافی بہت اچھی چیز ہے. معافی مانگ بھی لیجیے، معاف کر بھی دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک، واپس آئیے. یہ بے پناہ ضروری امر ہے، بے پناہ ضروری چیز ہے کہ ہم لوگ جس کے لیے اپنے سر کو زمین میں لگا دیتے ہیں اس کے بارے میں سیکھیں تو صحیح کہ کیوں ہم یہ کام کر رہے ہیں. کہ ہم لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ اپنے سر کو اور اپنی ناک کو زمین میں 5 وقت لگائے چلے جا رہے ہیں؟ کس چیز کے لیے بھائی؟ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بات پوری کبھی نہیں ہوگی، ایمان پورا کبھی نہیں ہوگا. یہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے. اللہ نے ہم کو بنایا ہے. جب اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو حکم کس کا چلے گا؟ بنانے والے کا چلے گا. جب آپ گھر بناتے ہیں، آپ کے گھر میں اگر آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو حکم کس کا چلتا ہے گھر میں؟ والد صاحب کو چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے نا. تو اللہ نے جس نے پوری دنیا کو بنایا، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، ہے نا. تو اللہ کا حکم کیا ہے اس کو کون جانتا ہے؟ یہ وہ خرابی ہے جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے کہ اللہ کے حکم کو جاننے والے کچھ لوگ ہیں. ہم سب لوگوں کو جاننا چاہیے. اس کی بہت باریکیاں جو ہیں وہ علماء اور فقہا جانتے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن عام معلومات تو کم سے کم ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے. تو اس کو جانیے اور سمجھیے انشاءاللہ. یہ پہلی بات ہے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانیں گے،
جب ہم اللہ کو مانیں گے تب ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ حکم اللہ کا ہونا ہے. جب حکم اللہ کا ہونا ہے تو پھر دارالقضاء میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں جو قاضی صاحب بیٹھے ہیں وہ کس چیز پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. یعنی عین اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کیا جائے. کیا ان سے غلطی ہوتی ہے؟ کبھی کبھی یقیناً ہوتی ہے، ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کے باوجود اس فیصلے میں برکت ہے کیونکہ نیت ٹھیک تھی. بات سمجھ میں آ رہی سب کے؟ اس لیے دارالقضاء جانا ہے. ابھی میں جب آ رہا تھا تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ دارالقضاء یہاں کیوں بنائی جا رہی ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہاں طلاق کا ریشو بڑھ جائے گا دارالقضاء کے ہونے سے. ان کے کہنے کا طریقہ دوسرا تھا، لیکن مطلب ان کا یہ تھا کہ یہاں طلاق بہت بڑھ گئی ہے سوسائٹی میں اور دارالقضاء کے ہونے سے طلاق بڑھ جائے گی. کیا یہ صحیح بات ہے؟ بات تو عقل کو لگتی ہے. اگر دارالقضاء ہوگا لوگوں کے پاس آسانی پیدا ہو جائے گی، شوہر اور بیوی جائیں گے اور آسانی سے طلاق لے لیں گے. بات عقل کو لگتی ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دارالقضاء ہونی نہیں چاہیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق نہیں ہوا کرتی تھی؟ اور 3-3 4-4 بچوں کے باوجود طلاق نہیں ہوا کرتی تھی؟ اور بوڑھے لوگوں میں طلاق نہیں ہوا کرتی تھی؟ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اصل بات جو ہے کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے، یہ پرسپشن ہے، یہ دکھاوا ہے کہ دارالقضاء کے ہونے سے طلاق زیادہ ہو جاتی ہے. اصلاً اس کا الٹا بالکل صحیح ہے. دارالقضاء میں جتنے لوگ جاتے ہیں ان میں سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو جب قاضی صاحب کے سامنے بیٹھتے ہیں دونوں جا کر کے تو صلح کر کے اٹھ جاتے ہیں بغیر اس معاملے کا اندراج ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دارالقضاء کا سب سے بڑا فائدہ تو میاں بیوی کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ رسول کی بات کی جاتی ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے. جب دل نرم پڑ جاتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بات کیا سمجھ میں آ جاتی ہے کہ طلاق سب سے خراب چیز ہے، حلال چیزوں میں سب سے خراب چیز ہے نہ لو. تمہارے بچے ہیں ان کے بارے میں سوچو، ان تمام چیزوں کو سوچ سمجھ لو، اس کے بعد بات کرو. جب یہ تمام بات ان کے سامنے ایک قاعدے کا آدمی، ایک شریف آدمی، اللہ رسول کو جاننے والا آدمی ان کے سامنے رکھتا ہے تو ان کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے صلح کر کے زندگی ساتھ گزارنے کے لیے، آرام سے گزارنے کے لیے، اطمینان سے گزارنے کے لیے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے دارالقضاء کا سب سے بڑا فائدہ جس کو سمجھنا چاہیے آپ لوگوں کو. اگر جھگڑا شروع ہونے سے پہلے اگر دونوں میاں بیوی دارالقضاء آ جائیں تو جھگڑا کبھی ہوگا ہی نہیں. جب وہ آئیں گے سامنے قاضی صاحب بتا دیں گے نہیں ایسے کرنا چاہیے، میاں کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، میاں کو ایسا کرنا چاہیے، بیوی کو ایسے کرنا چاہیے. بات ختم ہو جائے گی، دونوں خوش خوش واپس. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب جھگڑا ہو ہی جائے تب دارالقضاء آئے. جب جھگڑا ہونے والا ہے تو بھی آپ دارالقضاء آ سکتے ہیں. دارالقضاء میں بیٹھا کون ہے؟ دارالقضاء میں آپ کا ایک ایسا دوست بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ایک اسلامی بھائی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس عالمیت کی ڈگری ہے. اس نے 8-9 سال لگائے ہیں اسلام کو سمجھنے میں. اس کے بعد پھر 2 سال اور لگائے ہیں تخصص فی الافتاء میں، یعنی وہ ایک اسلامی لائر ہے، اسے اسلامی قانون کے بارے میں تمام چیزیں پتہ ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے 6 مہینہ لگائے ہیں تربیت قضا میں، یعنی وہ ان کو یہ پتا ہے کہ دونوں کو سامنے بٹھا کر کے کیسے سنتے ہیں معاملہ تاکہ ایک کو برا نہ لگے اور دوسرے کو بھی برا نہ لگے، دونوں کی بات سمجھ میں آئے کہ بات جو ہے سلیقے سے کی جا رہی ہے. جب ایسے ماحول میں بات ہوتی ہے تو بات لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. تو یہ غلط فہمی دور ہو گئی سب لوگوں کی انشاءاللہ. ٹھیک. اب دیکھیے 2-3 باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے. ایک اکثر دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالقضاء جو ہے وہ پیرلل کورٹ سسٹم ہے، یعنی ایک ہندوستان کی کورٹ ہے اور ایک دارالقضاء ہے جو کہ اسلامی کورٹ ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دارالقضاء شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت بنائی جاتی ہے 1937 میں جو پاس ہوا تھا. اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کے منہ میں ایسے مائک لگا دیں گے اور کہیں گے دارالقضاء پیرلل کورٹ سسٹم ہے، اس کو ختم کیوں نہیں ہو جانا چاہیے. تو
تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ دارالقضاء شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت بنائی گئی۔ اس کے بعد دوسرا جواب آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہندوستان کا قانون یہ آزادی دیتا ہے کہ ہم ایسے معاملات میں اپنے قانون کے تحت یعنی اسلامی قانون کے تحت فیصلے کریں اور کروائیں، اس لیے یہ چیزیں قائم ہیں، اس لیے عدالتیں قائم ہیں۔ بات سمجھ میں آگئی سکتی ہے؟ اب ایک بات اور اس کو سمجھیے کہ دارالقضاء میں کامیابی کیوں ہوتی ہے، یعنی آپ اس مسئلے کو لے کر کے دارالقضاء کے باہر سول کورٹ میں بھی جا سکتے تھے، تو وہاں اور یہاں کیا فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سول کورٹ میں یا ہندوستان کی پوری کورٹ سسٹم میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ معاملات ابھی لگے ہوئے ہیں، 4 کروڑ سے زیادہ، جن کو ختم ہونے میں تقریباً 28 سے 30 سال لگے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ میری نگاہ سے گزرا کہ گوا کے ایک کورٹ میں ایک عورت نے طلاق کے لیے اپلائی کیا تھا کہ مجھے طلاق چاہیے اپنے شوہر سے، 24 سال کے بعد اس کو طلاق ملی۔ وہ بیچاری کورٹ میں ہی رونے لگی کہ جب میری شادی کی عمر تھی تو طلاق ہوئی نہیں، اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو طلاق مل گئی، اب کیا کریں گے ہم طلاق ملا۔ تو یہاں کا نظام ایسا نہیں ہے، یہاں اکثر معاملات 3 مہینے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے 3 مہینے کے اندر۔ یہ کیسے ہو پاتا ہے؟ اچھا ایک چیز کیسے ہو پانے سے پہلے ایک چیز سمجھانی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دارالقضاء طلاق سینٹر ہے۔ دارالقضاء طلاق سینٹر نہیں ہے بھائی، دارالقضاء طلاق سینٹر نہیں ہے، دارالقضاء آپ کے مسائل کا حل ہے۔ اگر آپ کے پاس مثلا آپ کے 2 بھائی لڑ پڑے کسی بھی وجہ سے، دکان میں کچھ معاملہ ہو گیا، آپ دارالقضاء چلے آئیں گے۔ وراثت کا مسئلہ ہے، یہ والی زمین ان کی ہونی چاہیے، یہ والی زمین ان کی ہونی چاہیے، آپ دارالقضاء آئیے۔ آپ کو معاہدہ لکھنا ہے اور معاہدے میں اسلامی طور طریقے سے لکھنا ہے، غیر اسلامی معاہدہ نہیں کرنا ہے، تو اس کو دیکھے گا کون؟ قاضی صاحب دیکھیں گے، آپ قاضی صاحب کے پاس لے کے چلے آئیے۔ تو یہ تمام کام دارالقضاء میں ہوتے ہیں، صرف طلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو ان تمام کاموں کو لے کر کے آئیے۔ ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ وراثت کا نظام اسلام میں معروف ہے، یعنی پتہ ہے کہ بیٹے کو کتنا ملنا ہے، بیٹی کو کتنا ملنا ہے، کس کس کو کیا کیا ملنا ہے، اس سے صاف نظام کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں۔ لیکن اس کے باوجود آج کے ہندوستان کے دور میں میں آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ اس چیز کو لکھ لینا چاہیے تاکہ کبھی بھی اس میں غلط فہمی نہ ہو۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، اکثر تقریباً ہر روز میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھائی یہ وراثت کا مسئلہ ہے، یہ والی زمین جو ہے وہ میری ہونی چاہیے تھی، یہ والی زمین میرے منجرے بھائی کی ہو گئی، اب اس کی وجہ سے ہم پچھلے 5 سال سے کیس لڑ رہے ہیں۔ ایک صاحب 7 سال سے سعودی عرب سے نوکری چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں، زمین کا کیس، ایک کٹھا کیس لڑائی کر رہے ہیں 7 سال سے۔ میں نے کہا بھائی اتنے دن میں تم نے وہاں اگر نوکری کی ہوتی تو تم 2 کٹھا تو خرید لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس ایک کٹھے میں تم لڑائی کر رہے ہو، 2 کٹھا تم خرید چکے ہوتے ہو۔ اگر ان کے والد نے لکھ دیا ہوتا سامنے بٹھا کر کے کہ یہ والی زمین جو روڈ کی طرف والی زمین ہے وہ محمد کی، اس کے بائیں جانے والی حامد کی، اس کے پیچھے احمد کی، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ صحیح طریقے سے لکھے گا کون؟ یہ لکھیں گے قاضی صاحب۔ آپ کو اس کے لیے قاضی صاحب کے پاس آنا چاہیے۔ ایک اور چیز میں آپ سے کہتا ہوں جس کے 2 معنی ہیں، میں اس کو ایک معنی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان 2 دن وصیت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے وصیت لکھ لی؟ اپنی ہاتھ اٹھائیے۔ کتنے لوگوں نے وصیت لکھ لی؟ ہاتھ اٹھائیے۔ میں نے لکھ لی اس لیے میں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ کتنے لوگوں نے اپنی وصیت لکھی ہوئی ہے؟ اور حکم کیا ہے؟ ایک مسلمان 2 دن تک وصیت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج جائیے گھر بیٹھ کر وصیت لکھیے، چاہے آپ نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں۔ وصیت سے بوڑھے کے لکھنے کی چیز نہیں ہے، نوجوانوں کے لکھنے کی بھی چیز ہے۔ کس نے کہا کہ نوجوان کی موت آج نہیں ہو جائے گی؟ کسی نے نہیں کہا۔ میں ابھی یہاں تقریر کرتے کرتے مر نہیں جاؤں گا، کس نے گارنٹی دی ہوئی ہے بھائی؟ کسی نے نہیں۔ تو اگر میں نے نہیں لکھا تو کیا ہوگا؟ صرف فتنہ، صرف فتنہ۔
اس لیے یہ ضروری ہے کہ لکھ لیجئے تاکہ فتنہ نہیں آئے۔ ویسے اس حدیث کا دوسرا مطلب بھی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو قاضی صاحب بتائیں گے، لیکن اس کو یاد رکھیے کہ 2 دن تک وصیت کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اس کو لکھ لیجئے انشاءاللہ۔ تو اب واپس چلتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سول کورٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ادھر کا وکیل، سامنے والا وکیل اور ادھر کا وکیل اور جو پولیس ہے، یہ سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیت جائیں۔ ادھر والا وکیل چاہتا ہے کہ ہم جیت جائیں، ادھر والا وکیل چاہتا ہے کہ ہم جیت جائیں، اور پولیس چاہتی ہے کہ جو ہم نے کیس بنایا ہے وہ صحیح کیس ہو۔ اس لیے تینوں آدمی کی، تینوں پارٹیز کی کوشش یہ ہے کہ صرف اور صرف بالکل خود غرضی کے ساتھ میں جیت جاؤں۔ اچھا دونوں وکیل کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ادھر سے اتنا پیسہ لے لیا، ادھر سے اتنا پیسہ لے لیا، یعنی جو اگر نعوذ باللہ یہ مسئلہ طلاق کا، مان لیجئے کہ مسئلہ طلاق کا ہے، تو ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ اگر گھر ہے تو آدھا گھر جو ہے وہ بک جائے، اور آدھے گھر میں جو 1/4 جو اس وکیل کا ہو جائے، 1/4 اس وکیل کا ہو جائے، اور جو آدھا بچے وہ میاں بیوی کا کسی طرح بڑھ جائے۔ بس یہی منشا ہوتی ہے۔ دارالقضا میں کیا ہوتا ہے؟ دارالقضا میں جب لوگ آتے ہیں تو یہ ایڈورسیریل سسٹم کام نہیں کرتا، یہ دشمنی والا سسٹم کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کو پتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونی ہے۔ اس زندگی کے بعد جیسے ہی انسان مرا اس کی قیامت شروع۔ بہت سمجھ کے کہہ رہا ہوں تو سنیے، جیسے ہی انسان مرا اس کی قیامت شروع۔ اس کی جب آنکھ کھلے گی، ابھی مرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو وہ قیامت میں کھڑا، جیسے ہی آنکھ کھلی وہ قیامت میں کھڑا ہے یا نہیں؟ اس لیے مسلمان کو یہ پتا ہے کہ یہاں یہ زندگی مرے اور آنکھ کھلی قیامت شروع۔ اب اس کے بعد جو زندگی ہے اس کی وہ اب تک ہے، یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہاں اگر آپ نے غلط بیانی کر لی، دھوکہ دے لیا، کر لیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ وہاں جو ہے آپ کے تمام حسنات سامنے والا لے لے گا، وہاں کوئی اور کرنسی تو کام کر نہیں رہی، وہاں روپیہ تو ہے نہیں، ڈالر ہے نہیں، سونا ہے نہیں، چاندی ہے نہیں، وہاں کرنسی ہے حسنات اور سیئات۔ یا تو آپ کی اچھائی اور آپ کی برائی، تمام اچھائی آپ کی لے لے گا دوسرا والا، اور اپنی برائی آپ کے اوپر ڈال دے گا، بات ختم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی کیا ہوگا؟ تو یہاں اگر آپ نے جھوٹ بول کر کے حق مار بھی لیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ بات، یہ تقوی ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ ابھی قاضی صاحب کی جب تقریر ہوگی تو آپ کو 5-6 مثال وہ دیں گے کہ تقوی کی بنیاد پر کیسے کیسے لوگوں نے، یعنی پہلے دل سخت ہو گئے اور لوگوں نے کلیم کیا، اور پھر جب اللہ رسول کی بات کی گئی تو کیسے دل نرم پڑے اور انہوں نے اپنی کلیم کو چھوڑ دیا۔ آپ سنیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا، انشاءاللہ کئی واقعات آپ کو سنائیں گے۔ تو اس لیے یہ چیز کام کرتی ہے کہ تمام لوگ، یعنی قاضی صاحب اور دونوں سب لوگ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہی صفحے پر آ جاتے ہیں۔ کس صفحے پر؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ بھائی تم ایسا کر لو گے تو اللہ کی رضا حاصل کر لو گے، اگر تم اس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی رضا حاصل کر لو گے، تم اس کو لے لو گے تو اللہ کی رضا حاصل کر لو گے۔ قاضی صاحب خود اللہ کی رضا حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، تو سب لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے 3 مہینے کے اندر معاملہ سلٹ جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو دارالقضا آنا چاہیے۔ اچھا دارالقضا آنے میں جھجک ہوتی ہے لوگوں کو؟ نہیں، دارالقضا وہ جگہ ہے، اور سنیے اس کو، نماز صرف آپ ایک ہی وقت 2 جگہ قضا کر سکتے ہیں، نماز صرف 2 جگہ۔ ایک وہ ڈاکٹر جو سرجری کر رہا ہے، جو جان بچا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کسی دوسرے مسلمان کی جان بچا رہے ہیں تب آپ نماز قضا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جگہ کیا ہے؟ جب آپ 2 لوگوں میں مصالحت کروا رہے ہیں۔ تیسرا کوئی اور قانون مجھے پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب سے اچھا کام آپ کریں گے کہ اگر 2 لوگ، 2 بھائی لڑ رہے ہوں، ان کو دارالقضا لے آئیے صلح کرانے کے لیے، یہ سب سے اچھے کام ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو کئی وجوہات بتا دی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دارالقضا آنا چاہیے۔ اب آخری بات، ابھی بج رہا ہے 12:07، فجر کی اذان ہونی ہے 3:40 میں۔ آپ میں سے کتنے لوگ فجر اٹھنے والے ہیں؟ آپ نے ہاتھ تو اٹھا دیا، اور دیکھنے والا اللہ ہے۔ ہاتھ اٹھا دیا اور دیکھنے والا اللہ ہے۔ دیکھیے یہ جلسہ جلوس سب اچھا، اصلاح معاشرہ بہت اچھا،
لیکن اس اصلاح معاشرہ سے بدتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس کے نتیجے میں لازمی طور پر آپ کی نماز فجر قضا ہو جائے۔ تمام اصلاح معاشرہ کی تقریر ایک طرف، اور سب خراب اگر جو فجر کی نماز قضا ہو جائے، اور تمام اصلاح معاشرہ کی تقریر سر پر، چاہے وہ 2-2 منٹ کی ہو، جس کے نتیجے میں ہم سب لوگ فجر میں ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ انشاءاللہ۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر جلسہ 9:30 بجے رات تک ختم ہو جائے۔ آپ لوگوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگلی دفعہ جب ایسا جلسہ ہو تو 9:30 بجے رات تک ختم ہو جائے۔ اس سے زیادہ چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی بات کہی جانی تھی سب کہی جا چکی، جتنی بات سننا تھا وہ سنا گیا، جتنا دل بدلنا تھا وہ بدل گئے، جن کو نہیں بدلنا تھا وہ پہلے بھی نہیں بدلے، بعد میں نہیں بدلے۔ بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ۔ تو اس کا خیال رکھیے، فجر کی نماز میں ضرور اٹھیے، نماز قضا نہیں کیجیے، نماز قائم کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں آپ جا کر کے دیکھیے فجر میں کتنے لوگ ہیں اور ظہر میں کتنے لوگ ہیں، تب پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کہاں ہیں اور ہماری حالت ایسی کیوں ہے۔ تو نماز قائم کیجیے انشاءاللہ۔ میں ابھی اٹھ کر کے جاؤں گا، قاضی